بیسکلی اس وقت ہوگا جب دیکھیں کہتے تھے کہ وہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچے سب سے زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں. تو بچے اگر رات کو 3 بجے بھی اٹھ کے کوئی فرمائش کرے نا تو وہ میں ذمہ داری سے بھی کروں گا اور میں اس میں ایک پیشن ہوگا, خوشی سے بھی کرنا ہے کہ میرے بچوں نے اگر مجھ سے کوئی بھی چیز مطلب ہے کہ the nature of relationship matters. ایگزیکٹلی آپ کے موٹیویشن میں the nature of relationship matters. کس قسم کا ریلیشن شپ, باؤنڈنگز کیسی ہیں بیسکلی, کتنی اٹیچمنٹ ہے اور نیچر کیا اس اٹیچمنٹ. اچھا چلے لیٹس سے فار ایگزامپل آپ جانتے ہیں کہ اپنی ورک پلیس میں آپ بہت ساری چیزیں چینج نہیں کر سکتے, بجلی ہوتی ہے نہیں ہوتی اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے. اسی طرح گرم موسم میں بڑا شدید قسم کا باہر جانا پڑتا ہے, گرمی ہے, اگین یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. سو دیر آر مینی تھنگز یو نو کہ جس پہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے ڈیفینیٹلی رائٹ. اب کرنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ رو رو کے کریں یا ہنس ہنس کے کریں, انتھوزیازم کے ساتھ کریں. اب ضروری ہے کہ اس موٹیویشن کو جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر ہو, ایک سیلف موٹیویٹ. فار ایگزامپل میں سیلف ٹریگر میکینزم ہے میرے پاس رائٹ. اور بعض دفعہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایون اف سم بڈی ڈزنٹ سے تھینک یو, میرے لیے میرے اندر کی فیلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے میں اگر صبح 9 بجے ایک ورک شاپ شروع کیا اور شام کے 7 بجے میں نے ختم کیا, اینڈ آف دا ڈے آئی مسٹ فیل ود ان مائی سیلف دیٹ آئی ہیو ڈن مائی لیول بیسٹ. میرے اندر جو انتھوزیازم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے تھرو آؤٹ دا ورک شاپ, وہ کیری ہے رائٹ. اب یہ فیلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اب آپ کے کیس میں آپ کو پتا ہے کیا چیزیں چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ نہیں چینج کر سکتے, چینج بھی کر سکتے ہیں. اب جو نہیں چینج کر سکتے اس کے اوپر تو آپ کو اپنے اندر سیلف موٹیویشن پیدا کرنا ہوگا. اور سیلف موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے گول اور ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو بڑا امپورٹنٹ ہے. مگر گول وہ ہو کہ جس گول کے لیے آپ کے من میں ایک تڑپ ہو, برننگ ڈیزائر ہو, ایسی ڈیزائر جو آپ کو چین نہ لینے دے, جو آپ کو سونے نہ دے, جو رات دن آپ کے ذہن میں گھومتی رہے. جیسے ایک دیوانگی ہوتی, عشق میں جب انسان مبتلا ہو جائے تو اس کو محبوب کے علاوہ دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا. ایسا ایک گول, ایسی ایک ڈیزائر آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے کوئی ایسی ڈیزائر؟ ڈیزائرز بالکل ہوتی ہیں, لیکن سب سے بڑا پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ڈیزائرز کی طرف جاتے ہیں تو مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ دیکھیں ہم انسٹیٹیوشن میں یا کسی بھی ورک پلیس پہ انڈیویجولی کام. میں چاہوں گی تھوڑا سا سوری قطع کلامی کے لیے, میں چاہوں گی کہ ہم ان کی برننگ ڈیزائر ہے وہ ایک بریک کے بعد سنیں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی تھوڑی ڈیزائر ہو ان کی برننگ ڈیزائر سننے کی. تو ویل بی رائٹ بیک, اسٹے ٹیون, اینڈ جیسے ہم واپس آئیں گے ویسے ہم عدیل کی برننگ ڈیزائر کے بارے میں سنیں گے. So stay. ویلکم بیک جی. مجھے پتا ہے ہمارے سارے ناظرین کی اس وقت برننگ ڈیزائر ہے یہ جاننے کے لیے کہ عدیل صاحب آپ کی کیا برننگ ڈیزائر ہے. تو آپ بتائیے آپ کی ایسی کیا برننگ ڈیزائر ہے؟ برننگ ڈیزائر بیسکلی آپ ورک پلیس پہ پوچھ رہی ہیں یا اوور آل؟ What is where do you want to see yourself 10 years from now on? Let's see. Basically ڈاکٹر صاحب being a Muslim اور ہم سب کی ایک جو خواہش ہوتی ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنی جو ریلیجسلی لائف ہے اس کو بھی جو ہے وہ سائملٹینیسلی چلاتا رہے اور وہ پراپر ہونی چاہیے. لیکن جب ہم جاب پہ آتے ہیں تمام چیزیں کرتے ہیں تو اس کے بعد ہماری جو اسلامک اور ریلیجس لائف ہے وہ بالکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے. تو میری صرف یہ خواہش ہے کہ ہمارے جو ریلیجیس پارٹ ہے لائف کا وہ بھی جو ہے وہ فلفل ہوتا رہے, کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہم نے جو ہے واپس لوٹنا ہے تمام لوگوں کو. تو وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں اپنی لائف میں وہ نہیں فلفل ہو پا رہی ہیں. You know, I think there is a conflict here. I see a conflict basically here. there is a thing that he doesn't even know what does he want. He wants again وہ ساری باتیں, his motivation is even his dream is scattered. He wants to have simultaneously he wants to have the religious life plus as a work good life, then family life. فار ایگزامپل میں آپ سے ایک سوال پوچھوں, فار ایگزامپل مجھ سے کوئی پوچھو واٹ از مائی برننگ ڈیزائر, یا ڈاکٹر موئز سے کوئی پوچھو ڈاکٹر موئز کی ہی شوڈ ہیو ہز برننگ ڈیزائر از ہز ورک شاپ when he's in the workshop, that is his burning desire, right? My burning desire is to create
world of those who can alter the reality of the existing world to make it a better world for those who live in it, for those who follow. And I'm living my dream. ٹھیک ہے, یہ ان کی, اب مجھ سے میری کوئی پوچھے, اگر فار ایگزامپل مٹیریلسٹک پوچھے, ان کی تو بڑی نان مٹیریلسٹک سی ہے, مجھ سے کوئی مٹیریلسٹک سی کوئی پوچھے اگر, تو میں کہوں گی جی آئی وانٹ ٹو ویئر اے ویلنٹینو کا ڈریس, دیٹ از مائی برننگ ڈیزائر, دا ریڈ ون, رائٹ. میں آپ سے پوچھوں کوئی ایک ایسی چیز, چاہے اگر آپ کہیں میں آئی وانٹ ٹو بی 10 kgs less, for example, that is my burden. I want to have 10 lakh rupees in my account. That is my burning desire. I want to see my kid to become a lawyer. That is my burning desire. That is one thing that you think اگر وہ مجھے مل جائے گی یا اس چیز کو میں look forward کرتا ہوں تو بڑا موٹیویٹڈ رہوں گا. اس کو بیسکلی اگر میں اپنے حساب سے دیکھتا ہوں تو مجھے تو صرف یہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھا پڑھ جائیں, جو اور اچھی ایجوکیشن میں ان کو دے سکوں, بس یہی میری ایک برننگ ڈیزائر ہے کہ وہ میں ان کے لیے وہ تمام چیزیں جو بحیثیت فادر مجھے دینی چاہیے ان کو, وہ میں دے سکوں. اچھا, اس کے بڑے فیسٹس ہیں, مگر ہم جائیں گے تو ایک دن کا تو ٹائم ہی نہیں, بہت ٹائم چاہیے, مگر میں اسی کو لے کے چلتا ہوں. ہی جسٹ مینشن سم تھنگ. پہلے آپ نے کہا, لیکن تھوڑا سا میں اس میں انٹرپٹ کروں آپ کو. فار ایگزامپل ان کے بچے بہت کامیاب ہو جاتے ہیں, ہو گئے کامیاب, اور ان سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں, تو لیٹ می سے, میں اسی پہ آ رہا تھا. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ میں جو عبادات ہیں, جو ہمارا ریلیجس ایک پہلو ہے, اس پہ میں ٹائم نہیں دے پا رہا. مگر عدیل صاحب, رزق حلال بھی تو عین عبادت ہے. بے شک, ہے نا. اگر آپ اپنے کام سے مخلص ہیں, اینڈ یو گیونگ یو 100%, اس کے اگینسٹ جو آپ کو سیلری ملتی ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. اور اگر آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, آپ کے باسز ہیں, پلس جو کلائنٹس پبلک سے آپ ڈیل کرتے ہیں, وہ آپ کے ویوہار سے, آپ کے برتاؤ سے, آپ کے بیہیویئر سے خوش ہے, تو یہ بھی عبادت ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو عبادت ایک تو فرض ہے, جو نماز وغیرہ ہے وہ تو اپنے طور پہ مسلمان کے طور پہ کرتے ہیں, مگر اگر آپ معاشرے میں اپنا کردار بحیثیت ایک تعلیم یافتہ شخص جس کے پاس کچھ سکلز ہیں, میرے پاس وہ سکلز نہیں جو آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, آپ کا فائنینس سے تعلق ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ منسلک ہے, میں نہیں ہوں, تو وہ جو سکلز آپ کے پاس ہے, وہ جو مہارت آپ کے پاس ہے, اس مہارت سے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے, تو یہ بھی عبادت ہے. اب عروج نے جو سوال کیا اس پہ میں آتا ہوں کہ آپ کی خواہش یہ ہے, ڈیزائر آپ کی ہے کہ آپ کے بچے بڑے ہو کے کچھ بن جائیں زندگی میں, رائٹ. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بچوں کو تعلیم مل سکے اور بچے بڑے ہو کے زندگی میں کچھ بن سکیں, اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بے شک, کیونکہ بیسکلی ہم تو صرف ان پٹ کر سکتے ہیں, میں ان پٹ کی بات کرتا ہوں, میں ان پٹ کی بات کرتا ہوں. اختیار تو بیسکلی ہمارے پاس ہی ہے. نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, نتیجہ اللہ کے اختیار میں. ایک کسان زمین میں بیج بوتا ہے, یہ اس کے اختیار میں ہے, پانی دیتا ہے, کھاد دیتا ہے. اب زمین کی فطرت خدا نے یہ بنائی ہے کہ اس کو جو کچھ چیز دی جاتی ہے اسے ملٹیپلائی کرتی ہے زمین کئی گنا زیادہ, اور پھر واپس دیتی ہے, اسی لیے زمین ماں ہے, ٹھیک ہے. تو اب زمین ملٹیپلائی کر کے دیتی ہے, وہ جو ریزلٹ ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے, مگر ان پٹ آپ کے. تو آپ کے بچوں کو تعلیم مل سکے یہ آپ کے اختیار میں ہے, ٹھیک ہے. بچوں کی تربیت آپ کے اختیار میں ہے, صحیح, کسی حد تک. باقی تو میڈیا بھی انفلوئنس کر رہا ہے, دنیا بھی انفلوئنس کر رہی ہے, بٹ ٹو اے لارجر ایکسٹینٹ آپ کے اختیار میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو کیا جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ میرے اختیار میں ہے, isn't this motivating for you کہ میں چاہوں تو اپنے بچے کو معمولی اسکول میں ڈالوں, چاہوں تو اچھے اسکول میں ڈالوں, چاہوں تو بالکل ٹائم نہ دوں, چاہوں تو اچھا خاصا ٹائم دوں, جو بھی میرا اپنا ٹائم ہے. تو isn't this motivating for you؟ موٹیویٹنگ آف کورس ہے بالکل, لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب بہت ساری ڈیفیشنسیز ہم اپنے اندر دیکھیں. سب سے اچھا جو آدمی کا کہہ لیں کہ جو فرینڈ ہوتا ہے وہ اس کا اپنا اندر کا انر ہارٹ ہوتا ہے, یا انر آپ کی جو ہوتی ہے جو آپ کو کہتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر بہت ساری ڈیفیشنسیز ہیں, ٹھیک ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ڈیفیشنسیز میں اپنی آنے والی جنریشن میں نہ دیکھوں. تو اس کے لیے کیا موٹیویشن چاہیے آپ کو؟ بہت بڑا موٹیویشن یہ چاہیے کہ ٹو ورک ہارڈ, کیونکہ بیسکلی ہم لوگ ناٹ ہیونگ اے ویری گڈ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. بیسکلی ہم جتنا بھی اوپر آئے ہیں اس انسٹیٹیوشن میں, ایسے پریویس انسٹیٹیوشن میں, وہ صرف اپنی ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے آئے. تو وہ ہم نے اپنی جو لیک آف ایجوکیشن کہہ لیں یا کم ایجوکیشن ہے, اس کو ہم نے اپنی ہارڈ ورکنگ سے جو ہے وہ اوور کم کیا ہے. اچھا, آپ کو زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل موقع آئے ہوں گے جہاں آپ نے کام کیا اینڈ یو گاٹ اے ریزلٹ, رائٹ؟ ایگزیکٹلی, رائٹ. کیا آپ اگر پیچھے کی طرف جا کر ذہن میں سوچیں ان لمحات کو اور ان واقعات کو کہ جس وقت آپ کو ریوارڈ ملا, چاہے وہ آپ کے اولاد کی پیدائش ہے, جب بچے کو اپنے پہلی دفعہ اپنے ہاتھ میں لیا, وہ اس وقت کا احساس کہ میرا بچہ ہے, ٹھیک ہے. ایک خاتون کے ساتھ آپ ایک رشتے میں منسلک ہوئے, اس خاتون کی قربت,
پھر اس کے بعد اچھے دوستوں کے ساتھ کوئی وقت اچھا گزارا ہو, کبھی کسی نے اپریشیٹ کیا ہو, شکریہ ادا کیا ہو, وہ تمام فیلنگز آپ میں موجود ہیں نا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. اور وہ اس وجہ سے ملی ہے آپ کو وہ فیلنگز کہ آپ نے کچھ کیا یا آپ نے کچھ نہیں کیا, تو بھی وہ ملتی فیلنگز. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پازیٹو ایموشنز آپ کے اندر موجود ہیں اور وہ آپ کو کمپیل کر سکتے ہیں, وہ آپ کو ڈرائیو کر سکتے ہیں ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. دیٹ از واٹ موٹیویشن عروج از. That power within you, which you can experience and relive many times in your life, is the motivating factor. The problem ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے, ہم basically we need a pat on the back. کوئی ہمیں دھکا دے, کوئی ہمیں پش کرے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم یہ کر سکے. کوئی کہے اچھا ٹھیک ہے یہ کام کر دو, میں تمہیں یہ دوں گا. سپوز وہ نہیں دیتا تبھی بھی آپ کام کریں گے, کیونکہ ان کے لیے ان کا جو گول ہے, آبجیکٹو, وہ یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم مل جائے. دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے بھی کچھ وقت نکال سکوں. ایگزیکٹلی, سب سے اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے لیے وقت نکال سکوں. دو ان کے مین آبجیکٹو ہیں, دو گول ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کو کرنا کیا ہوگا, یہ میں آپ کو ایک تھوڑی سی ٹیکنیک بتاتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں ان کے لیے کہ سب کے لیے؟ ویسے تو سب کے لیے ہے, مگر یہ چونکہ اب آپ کے ساتھ ہم نے کچھ چیزیں کی, اس کو میٹا ماڈلنگ کرتے ہیں. میٹا ماڈلنگ میں ہم نے بیسیکلی جو ڈیپ سٹرکچر ہے ڈی موٹیویشن کا, اس کو ہم نے ڈسکور کیا ہے. اصل میں ناظرین, میٹا ماڈلنگ از بیسکلی NLP کی ایک ٹرم ہے, جس کے نام ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور ہم آپ کے ان سوالات کے بیسس پہ ہم کو پتا چلتا ہے کہ آپ کو موٹیویٹنگ فیکٹر کیا اور کیا چیز ہے, کیا وہ کہتے ہیں نا روٹ کاز ہے جو آپ کو ڈی موٹیویٹڈ کر رہا ہے. تو وہ کرنے کے بعد نیچرلی ڈاکٹر موئز ایک ریزلٹ پہ آئے ہیں اور وہ ایک ٹیکنیک بتائیں گے. تو وہ ٹیکنیک آپ ویسے بھی اپنی زندگی میں چھوٹی موٹی موٹیویشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بڑی ڈی موٹیویشن آپ کی زندگی کے اندر, تو نیچرلی آپ کو پھر اپنی میٹا ماڈلنگ کرانی پڑے گی, اور اسی کے لحاظ سے پھر آپ کی بھی میٹا ماڈلنگ ہوگی, آپ کو بھی آپ کا موٹیویٹنگ فیکٹر بتایا جائے گا, اینڈ دین پھر اس ٹیکنیک کو آپ اس طرح بھی اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے ایک کاغذ لینا ہوگا یا ایک ڈائری لے لیں, بیکاز یہ تھوڑا سا وقت لگے گا اس میں. آپ کو 15-20 دن, مہینے, 2 مہینے اس کام میں لگانے ہوں گے. ناٹ نیسیسرلی روز, جب تھاٹ آئے اس وقت وہ ڈائری کھولیے گا. پیپر کے اوپر جو بھی ڈائری کا پیپر ہو, اس میں آپ 2 کالم ہوں گے, ایک لیفٹ ہوگا ایک رائٹ ہوگا. لیفٹ کالم پہ جب جب آپ کو یاد آئے کون کون سی چیزیں اب تک زندگی میں جتنی گزری ہے جس نے آپ کو ڈی مورلائز کیا ہے, ڈی موٹیویٹ کیا ہے اور آپ کو بٹھا دیا ہے, ڈپریس کیا ہے. ٹھیک ہے, اور رائٹ کالم کے اندر وہ چیزیں جس نے آپ کو انسپائر کیا ہے, موو کیا ہے, آپ کو موٹیویٹ کیا ہے, ایکٹ کیا ہے آپ نے اس کی بیسس پہ, وہ کون کون سی. تو ایک ایک جملہ, ایک ایک لائن کا رائٹ اور لیفٹ میں لکھنا شروع کر دیں. جب مہینہ 2 مہینہ گزرے اور آپ کو لگے کہ آپ نے کافی مٹیریل جمع کر دیا, ہوتا ہی ہے کہ جو چیز لکھی جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے, یاد رکھیے گا. صحیح, بالکل. thou shall write, thou shall be done. جو چیز لکھی جاتی ہے وہ بیسیکلی ایک اگریمنٹ ہو جاتا ہے. تو لکھ لیں آپ پہلے. 2-1 مہینے کے بعد یا 2.5 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد جب آپ کو لگے کہ ہاں میرے پاس کافی مٹیریل جمع ہے, اب آپ لیفٹ کالم کو سرچ کرنا شروع کر دیں. لیٹس سے پہلا پرابلم لیفٹ کالم پہ یہ تھا کہ اس شخص نے یہ بات کہی جس نے مجھے ڈی موٹیویٹ کیا. اس چیز کو, اس جملے کو اب اس کا اپوزٹ تلاش کریں رائٹ سائڈ میں, کہ ہو سکتا ہے کسی اور نے کوئی اور بات کی ہو اور آپ کو موٹیویٹ کیا ہے. یعنی لیٹس سے فار ایگزامپل کسی مسٹر ایکس نے آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا, ڈی موٹیویٹ کیا, اور کسی سلمان آپ کے دوست نے ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہا یار تھینک یو ویری مچ عدیل, یار تمہیں تو جب ہم کہتے ہیں تم ہر وقت تیار ہوتے ہو مدد کے لیے, تھینک یو ویری مچ, تم میری مدر کو میرے ساتھ لے کے گئے ہاسپٹل. اب آپ تلاش کریں اس نیگیٹیوٹی کا جو کہ موجود ہے اس کے اندر آپ کے برین میں, اس کے اپوزٹ کوئی پازیٹیو چیز جو آپ کے رائٹ کالم میں نظر آئی ہے, کاؤنٹر کرنے کے لیے. اس کو میچنگ بیسیکلی آپ. ٹھیک ہے, جب وہ دونوں آ جائیں تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈائری کے پیچھے والے کسی پیجز پہ آپ نے لیٹس آئٹم نمبر 1 اور آئٹم نمبر 1 اس میں سے لیفٹ میں سے اور آئٹم نمبر 11 رائٹ میں سے, تو اب آپ نے دونوں کو آمنے سامنے ایک دوسرے پیج پہ لکھنا ہے کہ یہ چیز ہوئی, اس کے کاؤنٹر میں یہ چیز ہوئی. پھر آپ نے آئٹم نمبر 2 پہ آنا لیفٹ کالم پہ جو نیگیٹو ہے, اور اب اس کو تلاش کرنا ہے اس کا کہیں پہ. یعنی اس کی میں مثال یہ دوں کہ ایک شخص تھا بڑا ہارڈ ورکنگ, آفس میں کام کرتا تھا, بڑا نیک, ہارڈ ورکنگ, پورے آفس میں ہر ایک سے پیار محبت, ہر کوئی اس کے اخلاق سے خوش, اور اس کا کام سب سے بیسٹ تھا. جو باس تھا اس کے ریٹائر ہونے کا وقت آیا اینڈ ہی واز نمبر 2, اور سارا آفس کہتا تھا کہ یو ول ٹیک دس سیٹ بیکاز یو رائٹلی ڈیزرو اٹ, تم ایماندار ہو, آنےسٹ ہو, اور کمپنی کو تم نے بہت فائدہ دیا ہے.
جس دن اس کی اناؤنسمنٹ تھی کہ اب ہو از گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ سی ای او، پتہ چلا کہ وہ جو باس ریٹائر ہو رہا ہے اس کا ایک کزن، جو کہ ایک بڑی اسٹرانگ فیملی سے بھی تعلق تھا بیک گراؤنڈ میں، جس کی بیوی کسی بڑے جنرل کی بیوی تھی، مطلب بہن تھی، تو وہ یہاں اس کو لے کے آ گئے اس کی سیٹ کے اوپر سی ای او کی.